اب ہمیں بات کرنی ہے پی آئی اے کی نجکاری کے فیصلے کے حوالے سے جو کہ حکومت نے کر لیا ہے۔ اب پی آئی اے کی نجکاری دو حصوں میں کی جائے گی۔ پی آئی اے کے کور اور نون کور بزنس کو الگ الگ کرنے کی منظوری دے دی گئی ہے، اور پی آئی اے لمیٹڈ کمپنی میں جو ایویشن سمیت کور بزنس موجود رہیں گے، اور نان جو کور بزنس کے لیے ہولڈنگ کمپنی جو ہے وہ بنے گی۔ پہلے مرحلے میں پی آئی اے کے کور بزنس کی نجکاری کی جائے گی، اگلے مرحلے میں پی آئی اے کے نان کور بزنس کی نجکاری ہوگی۔ مدثر بالکل، اور اس صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ناصر شاہ بخاری جو کہ ہمارے معاشیات ہیں اور چیئرمین ہیں کے ایس پی گروپ کے بھی۔ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ نگراں حکومت میں پی آئی اے کی نجکاری کا فیصلہ ہو چکا ہے، کیا نجکاری کے بعد پی آئی اے دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گی؟ کیونکہ اب تو اسے سفید ہاتھی کہا جاتا ہے۔ نہیں، آپ کو کیوں ڈاؤٹ ہے کہ وہ جو ہے اس کی نجکاری کے بعد کامیابی نہیں ہو سکے گی؟ کیونکہ پی آئی اے کا پرابلم یہ ہے کہ جو اس کا مین بزنس تھا ایئر لائن کا، اس کے علاوہ پی آئی اے کے پاس اس کا کچن جو ہے وہ ہے، اس کے علاوہ اس کے ہاں اور بے شمار ایسے نئے ادارے بن گئے، اس کے نئے ہاسپٹل بن گئے کہ جو اس کے کور بزنس سے بالکل ہٹ گئے، اور اوور پیریڈ آف ٹائم جو اس کے امپلائیز ہیں وہ جب گنے جاتے ہیں تو جو اس کے اصل ایئر لائن کی بزنس کے جو امپلائیز ہیں وہ تو جی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے، لیکن جو اس کے دیگر تمام پیرافرنیلیا اسٹاف ہے اس کی وجہ سے اس کے امپلائیز جو ہیں وہ پر ایئر کرافٹ بیسس کے اوپر دنیا کی چند جو سب سے زیادہ پر ایئر کرافٹ امپلائیز کی کمپنیاں ان میں آ جاتے ہیں۔ دوسرا جو ایفیشنسی جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیٹوریٹ ہوئی ہے یقیناً۔ اسی کے مقابلے میں آپ دیکھیں دوسری جو پرائیویٹ سیکٹر کی پاکستان میں کمپنیاں بنی ہیں، ان میں جو چند کمپنیاں جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے مینج کر رہی ہیں اور بہت کامیاب ہیں، اور پاکستان کا بزنس جو ہے ایئر لائن کے لیے وہ ایک بہت سود مند بزنس ہے، اور اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو غیر ملکی کمپنیاں خصوصاً جو خلیج کی کمپنیاں پاکستان سے آپریٹ کر رہی ہیں ان کا بزنس جو ہے وہ سال بہ سال ہر سال بڑھ رہا ہے۔ پاکستان ایئر لائن جو ہے اس کی خاص خصوصیت یہ ہے کہ اس کے بعد 56 ملکوں کے قریب جو ہے اس کے لینڈنگ رائٹس ہیں، جو کہ ایک اچھی ایئر لائن کے لیے بہت ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، اس پی آئی میں ناصر صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ہم تو خیر ویسے بہت پہلے سے سنتے آ رہے تھے کہ نجکاری ہو سکتی ہے، نجکاری کرنے کا سوچا جا رہا ہے، لیکن اب جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور آپ کے خیال میں یہ پہلے ہو جانا چاہیے تھا یا پھر وہ وقت ٹھیک نہیں تھا، اب یہ ٹھیک فیصلہ ہوا ہے، خوش آئند ہے؟ یہ عموماً آپ جتنے ان کا حضرات ہیں نا یہ ہمیشہ میں دیکھتا ہوں کہ سوال کرتے ہیں ہو جانا چاہیے تھا۔ دیکھیں اب یہ ماضی کی تو چھوڑیں نا، اب موجودہ وقت کی بات کریں۔ جب سے ایس آئی ایف سی کا قیام ہوا ہے آپ دیکھیں کہ جو معیشت کے معاملات جو ہیں جن پر جو فیصلہ سازی ہے اس میں کتنی پختگی آ گئی ہے، اور وہ وقت کی ضرورت کے تحت جو ہے باقاعدہ ان فیصلوں کے جو ریزلٹس ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ آنے شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اس ایک براڈر ریفارم پروگرام کا ایک حصہ ہے جس میں پرائیویٹائزیشن کی صورت میں پی آئی اے بھی شامل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی تقریباً 1.4 ٹریلین روپیز کے لاسز جو ہیں وہ سارے ہمارے جو ملک کی ادارے ہیں سرکاری ادارے، وہ ابھی ریسنٹلی اس کی خبر آئی تھی کہ یہ 1.4 ٹریلین روپیز کے خسارے کر رہے ہیں۔ کچھ کمپنیاں ان میں کما بھی رہی ہیں لیکن وہ اپنی منوپلی کی وجہ سے کماتی ہیں۔ بہرطور یہ ایک عمل ہے جس سے کہ اس کو جو ہے پرائیویٹائزیشن کا پروسیس شروع کر کے ان اداروں کو خاص طور پہ پی آئی او کے علاوہ ڈسکوز بھی جی اب اگلے مرحلے میں ڈسکوز کے بارے میں بات کریں، لیکن یہ کہ پی آئی اے کے حوالے سے دو تاثر شاہ صاحب یہ کہا جا رہے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ جناب ایک قومی ادارہ ہے اور قومی ادارہ جو ہے وہ جوڑ کر رکھ رہا ہوتا ہے۔ دوسرا یہ موقف ہے کہ جناب ایسے ادارے کو کیا کرنا ہے جو اس وقت بوجھ بن جائے۔ تو کیا پاکستان ریلوے یا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن اگر یہ نجکاری میں چلے جائیں گے تو کوئی پاکستان کے اتحاد کی علامت ٹوٹ جائے گی؟ یہ معاملات یہ جو ایک تاثر بنتا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سوئس ایئر کو کون اون کرتا ہے؟ لفتانزا کو کون اون کرتا ہے؟ جی یہ پرائیویٹ ادارے ہیں جو انٹرنیشنل کولیبریشن کے تحت جو ہے یہ جو کمپنیاں بنائی جاتی ہیں جو انویسٹمنٹ ہوتی ہے
उसके इन्वेस्टमेंट की कोई बाउंड्रीज नहीं है। ठीक है, मैंने स्विस एयर की खास तौर पे आपको मिसाल दी हूँ। स्विस एयर एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल पाकिस्तान की स्टोरी उसके साथ बहुत मिलती जुलती थी PIA, और उन्होंने अपने आप को जो है, जो उसका सबसे बड़ा उनका जो है दुनिया में, आपको पता है कि ये जो बेसिकली देखा जाता है कि पर एयरक्राफ्ट एम्प्लॉइज जो है वो कितने हैं, और वो एक बहुत ही ज़रूरी तरीक़ेकार जो है उसको मैनेज करने के लिए कि जो एयरलाइन की प्रॉफिटेबिलिटी है उसको कैसे जांचा जाए कि वो उससे अपने लिए एक मुनाफा बख्श अदारा बन जाए। दूसरा PIA में एक और भी मसला है, अगर आप उसमें देखें तो उसमें हमारी जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ना, उसका भी बहुत ज़्यादा असर है। अब देखिए कि जो आपके एम्प्लॉइज़ जो हैं वो अपनी एक उम्र के ख़ास हिस्से तक पहुंच जाते हैं, ख़ास तौर पे जो आपके फ़ज़ाई मेज़बान हैं दुनिया भर में जो है, उनको आप एक ख़ास एज पे रिटायर करते हैं। PIA में वो रिटायरमेंट का जो कंसेप्ट है वो हमारे यहाँ कोर्टों ने ख़त्म कर दिया। तो कोई काम करे या ना करे उसको PIA जो है वो निकाल ही नहीं सकता। तो ये अब इस तरह से तो मामलात नहीं चलते, लिहाजा जब नई एयरलाइन होगी तो वो अपने नए एम्प्लॉइज़ को भी ज़रूर देगी, पुराने एम्प्लॉइज़ के साथ भी कुछ अर्से तक उनको चलने का मौका मिलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो आपके फ़ज़ाई मेज़बान हैं उसमें वो अपनी उम्र के मामले में नए रेगुलेशन, नए रूल्स जो है वो बना सकेंगे। तो इन इदारों को जो है आपके यहाँ जुडिशियल एक्टिविज्म से बिल्कुल बाहर रखने की ज़रूरत है, और ये प्राइवेटाइजेशन से सिर्फ ये मामला हल नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये मुकदमाबाजियाँ जो हैं वो और बहुत बढ़ने की वजह से इदारे जो हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं रहते और उनको बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि प्राइवेटाइजेशन से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, और नहीं, उसके लिए एक इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। बिल्कुल। और हमारा इन्वेस्टर्स के साथ जो ताल्लुक है वो कोई बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं रहा है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पर आप ये देख लें कि हमारा जो जुडिशरी का नंबर है 128 आता है दुनिया में, और जो उनके फैसले होते हैं वो आपके यहाँ पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको वो खा जाते हैं। और अच्छे ये असरात जो है वो हर सब वो नज़र भी हमें आए हैं माजी में। आप देखते हैं कि PIA का ये जो अमल है ये एक बड़ा लंबा सिलसिला है, वो किस तरह से कामयाब होगा। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।